نماز کا طریقہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں۔ تعداد رکعات کے متعلق وسوسے کا علاج۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی ہے یا رسول اللہ وسوسے آتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں وسوسے کی شکایت کی کہ نماز میں پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو ایسا پائے تو اپنی سیدھی شہادت کی انگلی اٹھا کر اپنی الٹی ران میں مار اور بسم اللہ کہہ کہ شیطان کے حق میں وہ چھری ہو جائے۔ اپنی سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا کر اپنی الٹی ران میں مار اور بسم اللہ کہہ، وہ شیطان کے حق میں چھری ہو جائے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے انکار کیا، مجھے جہنم ملی۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی انسان کو سجدہ تلاوت کرتا دیکھ کر شیطان حسرت کرتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے، چونکہ یہ سجدہ نماز سے باہر ہے، جو سجدہ تلاوت ہے یہ نماز کے علاوہ ہے، اور شیطان نے جس سجدے سے انکار کیا تھا وہ بھی نماز کے علاوہ تھا، نماز کا سجدہ نہیں تھا، ورنہ شیطان تو نماز کے سجدے تو کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا۔ تو اس لیے اسے یہ سجدہ یعنی تلاوت کا سجدہ دے کر حسرت ہوتی ہے، نہ کہ سجدہ نماز، کیونکہ یہ نماز والے سجدے تو شیطان خود بھی کیا کرتا تھا، یہ نماز سے علاوہ جو سجدہ تھا جو اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ کرو وہ نہیں کیا تھا اس نے، اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرتا ہے یا اس کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں جو کر سجدہ کرتا ہے، پھر سجدہ اس کرنے کے بڑے فضائل بھی ہیں کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگی جائے، دعا زیادہ قبول ہے، بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں۔ اس کے ہم نے پہلے بھی ایک درس بیان کیا تھا سجدے کے حوالے سے، نماز کے علاوہ جو سجدہ ہے اس سجدے کا طریقہ، اس سجدے میں مانگی جانے والے دعاؤں کے فضائل قبولیت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو یہ سجدہ بھی کرتے رہنا چاہیے نماز کے علاوہ بھی۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جو سجدہ تلاوت ہے 14 سجدے ہیں اس کی معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے، وہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ فارسی یا کسی اور زبان میں بھی اگر آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا، سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے اور سجدے کی آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو، یعنی آیت کا ترجمہ اگر اس کسی اور زبان میں، پنجابی میں، فارسی میں، کسی اور زبان میں اگر ترجمہ کیا گیا ہو تو اسے بتا دینا چاہیے کہ یہ سجدہ تلاوت کا ترجمہ ہے۔ اگر عربی میں آیت پڑھی گئی ہو تو پھر نہ بھی بتایا گیا ہو تو بھی اس نے سجدہ کرنا ہے، اس کے پاس عذر نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اس لیے جتنی یہ آیت سجدہ ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے کہ کون کون سی آیات ہیں، کہ بعض کا کوئی نہ بتائے تو بھی سجدہ کرنا ہے، تو یہ 14 آیات کچھ نہ کچھ یاد کر لیں یا کوئی نہ کوئی نشانی رکھ لیں کہ یہ تو سجدے والی آیت ہے، تاکہ کہیں بھی ہم سنیں، راستے میں گزرتے کہیں تلاوت لگی ہوتی ہے، ہمارے کانوں میں آواز پڑ جاتی ہے اور وہ ہوتی سجدہ تلاوت ہے تو سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یا ویسے ہی کوئی بندہ ہمارے سامنے پڑھ دیتا ہے قرآن پاک یا کسی محفل میں ہوتے ہیں تو وہ غلطی سے وہ سجدہ تلاوت ہی پڑھ دیتا ہے مولوی صاحب، قاری صاحب، اب وہاں سب پہ سجدہ واجب ہو گیا۔ تو یہ سجدہ تلاوت جو ہے 14 آیات ہے یہ ہمیں ہو سکے تو یاد کر لیں، نہیں تو کچھ نہ کچھ اس کی نشانی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ سجدے والی آیت، تاکہ ہم سجدہ کر سکیں اور گناہ گار نہ ہوں۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے، خالی اس پہ نظر پڑی آیت پہ تو اس سے سجدہ واجب نہیں ہوگا، کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کان تک جا سکے اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ارادتاً سنی ہو، بالقصد سنی ہو، بلا قصد سننے سے بھی یعنی بلا ارادہ سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل ہے یا بہرا ہے اس وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔
اسی طرح بہت سارے اوراد و وظائف جو خالی ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، آواز نہیں نکلتی، تو وہ پڑھنا نہیں کہلاتا۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ الفاظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے، یعنی سجدے کا لفظ پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ پوری آیت پڑھنا یا سننا کافی نہیں ہے، بلکہ جس لفظ کے اندر سجدے کا مادہ ہے وہ لفظ یا اس سے اگلا پچھلا ایک لفظ بھی پڑھ لیا یا سن لیا تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ، سجدے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چل جائے، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدہ کرنا یا سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد پھر کھڑے ہونا یہ مستحب ہے۔ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، پہلے بھی بعد میں بھی، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا پھر کھڑے ہونا یہ مستحب ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانے ہیں اور نہ اس میں تشہد ہے، اتحیات بھی نہیں پڑھنی، نہ اس میں سلام پھیرنا ہے۔ اس کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں آیت کا سجدہ ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں فلاں آیت کا سجدہ کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے کہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کرتا ہوں۔ آیت سجدہ بیرون نماز پڑھی، یعنی نماز کے باہر پڑھی، تو فوراً سجدہ کر لینا اس پہ واجب ہے۔ نماز کے علاوہ اگر آیت پڑھی یا سنی تو فوراً سجدہ کر لینا، فوراً کرنا واجب نہیں، یعنی کسی ٹائم بھی تھوڑی دیر بعد بھی کر سکتا ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن کرنا واجب ہے، فوراً واجب نہیں۔ بہتر ہے کہ فوراً کر لے، بعد میں بھول نہ جائے۔ اور اگر وضو ہو تو پھر تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، کہ وضو بھی ہے اور پھر بھی سجدہ نہیں کر رہا تو پھر مکروہ تنزیہ ہو جائے گا۔ اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے اور سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم نے سنا اور مانا اور تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھیرنا، تیری طرف پھرنا۔ یہ پڑھ لیا۔ اگر فوری طور پہ سجدہ نہیں کر سکتا نا تو کم از کم اتنا کہہ لے کہ اللہ ہم نے مان لیا، جو تیرا حکم ہے لبیک ہم حاضر ہیں، ہم کریں گے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ آیت پڑھ لینی چاہیے اگر فوری طور پہ سجدہ نہیں کرنا۔ ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھا یا بار بار سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ ایک مجلس کے اندر ایک آیت کو بار بار پڑھا، بار بار سنا، مثال کے طور پہ جیسے ہم نے کچھ دن پہلے سجدے کی آیت پڑھی تھی، ایک بار ہم نے آیت ویسے جو ہم پڑھتے ہیں دوبارہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ جو ہم سنتے ہیں تو بعض کا تیسری دفعہ بھی گزرتے ہوئے ترجمہ اس کا وہ ہو جاتا ہے، آیت پڑھی جاتی ہے، تو اب بالفرض 3 بار ہم نے ایک ہی مجلس میں وہ آیت سن لی، 3 بار اس کو ریپیٹ کیا تو ایک ہی سجدہ ہو۔ یا اگر بار بار بھی ریپیٹ کیا ایک مجلس میں، مجلس چینج ہو جائے، یہ محفل برخاست ہو گئی، پھر کوئی اور محفل اگلی شروع ہوئی، اگلا درس شروع ہوا، یا جگہ چینج ہو گئی، مجلس بدل گئی، تو اب اگر دوبارہ وہ آیت سنی یا پڑھی تو دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا۔ لیکن ایک ہی مجلس میں اگر جتنی بھی سجدہ تلاوت والی آیت سن لی، وہی والی آیت جو سن رہے ہیں ایک آیت، تو اس کو ریپیٹ کرنے سے ایک ہی سجدہ ہوگا۔ اگرچہ چند شخصوں سے سنا ہو، یعنی میں نے پڑھ لی، کسی اور نے پڑھ لی، ادھر سے بھی کسی نے وہ آیت پڑھ لی، مجلس ایک ہی ہے، آیت مختلف لوگوں نے پڑھی لیکن ایک ہی سجدہ ہوگا۔ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ پوری سورت پڑھ لی، کسی وجہ سے یہ چھوڑ دی کہ نہیں سب پہ سجدہ ہو جائے گا واجب، تو اس وجہ سے چھوڑ دینا مکروہ تحریمی، اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ایک آیت پہلے یا بعد کی ملا لیں۔ حاجت پوری ہونے کے لیے احناف کے نزدیک، یعنی حنفیوں کے نزدیک، ہم سارے حنفی ہیں، حنفیوں کے نزدیک قرآن پاک میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں۔ جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی 14 آیتیں، سب آیتیں پڑھ کر سجدہ کرے، اللہ وہ مقصد پورا فرما دے گا۔ کئی لوگوں کی حاجتیں ہوتی ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں مقصد پورا نہیں ہو رہا،
تو یہ بھی ایک بہترین مجرب وظیفہ ہے. ایک ہی مجلس میں 14 سجدے کی آیتیں پڑھ کر 14 سجدے کرے گا تو انشاءاللہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. ایک ہی مجلس میں جس مقصد کے لیے بھی سجدے کی ساری آیتیں پڑھ کر سجدے کرے اللہ پاک اس کا وہ مقصد پورا فرما دے گا. خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا ساری آیات پڑھ لے، 14 آیات ایک ہی بار 14 سجدے کر لے، جس طرح بھی بہتر ہے یہ کر لے تو یہ مقصد پورا ہونے کا بھی بہترین وظیفہ ہے. اسی طرح سجدہ شکر ہے وہ بھی کرنا چاہیے. جب بھی کوئی خوشی ملے، کوئی خوشی کی خبر ملے تو 2 رکعت نماز شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے یا سجدہ شکر کر لینا چاہیے. دینی یا دنیاوی خوشی کی خبر سن کر سجدے میں گر جانا یہ سجدہ شکر کہلاتا ہے. باہری شریعت میں ہے کہ سجدہ شکر مثلا اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا کچھ چیز گم ہو گئی، کچھ چیز مل گئی، مریض ٹھیک ہو گیا، مسافر واپس آ گیا، یا اگر کسی بھی نعمت پر سجدہ کرنا یہ مستحب ہے. سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. سجدہ شکر میں وضو لازم ہے اور بغیر سجدہ شکر کے عادتاً جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے لیے وضو ضروری نہیں. سجدہ شکر کرنا ہو تو وضو ضروری ہے اور بغیر سجدہ شکر کے عادتاً جو سجدہ ویسے کیا جاتا ہے اس کے لیے وضو ضروری نہیں، کیونکہ شرعی سجدہ نہیں، محض ایک مباح عمل ہے، نہ ثواب نہ گناہ. نماز کے علاوہ سجدوں میں دعا مانگنی ہو تو عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں مانگ سکتے ہیں. نماز کے علاوہ جو سجدہ کیا جاتا ہے اور سجدے میں جا کے دعا مانگی جاتی ہے وہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی خوش خبری سننے پر سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کے کرم سے اگر آپ کو یہ خوش خبری ملے کہ آپ کا حج و عمرے کا ویزا لگ گیا ہے، خوشی کی خبر ہے، تو اس پر آپ کو سجدہ شکر کرنا چاہیے. اور آ سکتا ہے بلاوا، صرف تمنا دل میں ہونی چاہیے. حضور بلاتے ہیں تو انتظام ہو جاتے ہیں. خود ہی یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. بس بلانے کے لیے ریکویسٹ کرتے رہنا چاہیے روزانہ، یا رسول اللہ بلا لیجیے، یا اللہ اسی سال حج نصیب ہو جائے، اسی سال حج نصیب ہو جائے، جو آنے والا حج ہے تو اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے، حضور بلا لے تو ہو سکتا ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ڈیپینڈ اس پہ نہیں کرنا چاہیے مال و دولت پہ، ویزے پہ، پاسپورٹ پہ. ابھی تو پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے تو پیسے نہیں ہیں تو انتظامات نہیں ہیں تو حج میں 4-5 لاکھ لگے گا، کہاں سے ہوگا. بلاوا آئے گا تو خود ہی ہو جائے گا سارا کچھ. لیکن بار بار پکارنا چاہیے، بار بار عرض کرنا چاہیے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کرم ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کو اسی سال حج نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.